ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کچھ نہیں کیا، ایسا مت کریں میرے ساتھ، میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ اس نے گڑ گڑا کر کہا، بلکہ بھیک مانگی۔ ہماری بلا سے جہاں مرضی جاؤ، بلکہ اپنے تایا تائی کے پاس جاؤ جنہوں نے تمہیں ہمارے سر منڈ دیا۔ نہ جانے کیسی پرورش کی ہے تمہاری جو تم ایسی نکل آئی۔ برداشت کیسے کیا انہوں نے تمہیں اتنے سال تک؟ یہ اس کی ساس تھی جو بے حد کڑک اور طنزیہ لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ نہیں رکھیں گے مجھے پلیز گھر سے نہ نکالیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں تو اس لڑکے کو جانتی تک نہیں ہوں۔ اس نے روتے ہوئے فریاد کرتے سامنے کھڑے لڑکے کو غصے سے دیکھ کر کہا، جس نے اسے بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ اچھا، جانتی نہیں ہو تو یہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ کوئی بھی اتنی دیدہ دلیری سے کسی کے گھر نہیں جاتا، اور یہ تو تمہارے پیچھے تمہارے ہی سسرال تک چلا آیا ہے۔ یقیناً یہ تمہاری ہی دی ہوئی شے ہے جو اسے کسی کا ڈر خوف نہیں۔ اب کی بار اس کی نن نے تڑق کر کہا تو وہ بے بسی سے سب کے چہرے دیکھنے لگی، مگر سب کے چہرے پر اس کے لیے غصہ اور نفرت تھی۔ آپ تو مجھے سمجھیں، بیوی ہوں آپ کی، بجائے اس لڑکے کو سبق سکھانے کے آپ اس کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں۔ میں تو جانتی تک نہیں ہوں اسے، میرا بھروسہ تو کریں آپ۔ وہ 16 سنگھار کیے سجی سوری دلہن بنی سب کے آگے گڑ گڑانے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے آ کر بولی، جسے کچھ گھنٹہ پہلے ہی اس کا نکاح ہوا تھا، میں اسے کیا سبق سکھاؤں جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہے؟ قصور اس اکیلے کا نہیں ہے، تم بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور ہم نے کون سا صرف اس کی باتوں پر یقین کر لیا ہے؟ تمام ثبوت دیکھے ہیں ہم نے جو اس نے ہمیں دکھائے ہیں، پھر آنکھوں دیکھی مکھی کیسے نگلنے بھائی؟ اس کے شوہر نے حقارت بری نظروں سے اسے دیکھ کر کہا تو اس کے آنسوؤں کی روانی میں اضافہ ہونے لگا۔ اب کب تک ان سب کی ترلے منتیں کرو گی لائبہ یار؟ تمہیں مجھ سے محبت ہے تو ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، نہ ہی میرے ہوتے یہ تمہارا کچھ بگاڑ پائیں گے۔ اب چلو میرے ساتھ۔ اس انجان لڑکے نے اتنا کہتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جب لائبہ نے رکھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا، جس پر وہ ہکا بکا سا ہوتا ہوا پیچھے کو کھسک گیا۔ خبردار جو اپنی گندی زبان سے میرا نام لیا تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گی میں تمہاری۔ میں نہیں جانتی تمہارا مقصد کیا ہے، مجھے بدنام تو کر دیا ہے تم نے، مگر میں تمہارے جھانسے میں ہرگز نہیں آؤں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ لائبہ اسے دھکے دیتی حلق کی بل چلائی تو وہ سٹ پٹاتا ہوا سب کے چہروں پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ میرا یقین کریں آپ سب لوگ، وہ شخص جھوٹا ہے، میں اسے نہیں جانتی، مجھ پر شک نہ کریں۔ وہ اس شخص کے جاتے ہی ان سب کی طرف رخ کر کے ایک بار پھر سے گڑ گڑائی، کیوں شک نہ کریں؟ ہم نے ثبوت دیکھے ہیں، اب ہمیں تم پر اعتبار نہیں ہے۔ نہ جانے تم کیسی لڑکی ہو، تب تو تمہارے تایا تائی نے افراتفری میں تمہاری شادی کروا دی اور بلی کا بکرا میرے بیٹے کو بنا ڈالا۔ اس کے سسر نے اس کی فریادوں سے تنگ آ کر کہا تو وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ بہت ہو گئے ڈرامے، اب نکلو یہاں سے۔ اس کی ساس نے اتنا کہہ کر ایک ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ اس کو گھسیٹتی ہوئی باہر لے جانے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سب جھوٹ تھا، وہ میسیجز سارے جھوٹ تھے، میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے یہاں سے نہ نکالیں، میں ایک کونے میں پڑی رہوں گی، گھر کے سارے کام کروں گی، مگر مجھے یہاں سے نہ نکالیں۔ وہ روتی تڑپتی گڑ گڑاتی رہی، مگر کسی کے سامنے اس کی سنوائی نہ ہوئی، نہ ہی کسی کو اس پر ترس آیا، جس پر اس ملازمہ نے تیزی سے اسے گھر سے باہر نکال کر بڑا سا آہنی گیٹ بند کر دیا۔ وہ بار بار دروازہ پیٹتی رہی، روتی چلاتی اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی، اپنے شوہر، ساس، سسر اور نند کو پکارتی رہی، مگر وہ لوگ اسے ایک شک کی بنا پر گھر سے نکال کر آرام سے اندر سونے کے لیے جا چکے تھے۔ کافی دیر رونے چلانے کے بعد جب اس کو اپنے گلے میں خراشیں پڑتی محسوس ہوئیں تو اس نے چیخنا بند کر کے بھیگی آنکھوں سے اپنے آس پاس دیکھا۔ ہر طرف بڑے بڑے بنگلے اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، تقریباً ہر بنگلے کے سامنے کار کھڑی تھی، لیکن اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے
اور کوئی بھی باہر آتا جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف اتنا سناٹا چھایا ہوا تھا کہ اسے جھینگروں کے بولنے اور ہوا کے سر سنانے کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ زرتار دلہنوں والے بھاری لہنگے میں ملبوس تھی۔ آج ہی اس کی شادی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ مکمل سجی سوری تھی، مگر آج ہی وہ سب ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی، اور اس کے سسرال والوں نے ایک شک کی بنا پر بنا اس کی صفائی سنے اور وضاحت سنے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اپنے میکے وہ جا نہیں سکتی تھی کہ وہاں بھی اس سے 100 طرح کے سوال کیے جاتے، اور پھر اسے گھر میں پناہ دینے کی بجائے اسے گھر سے نکال باہر کیا جاتا۔ اس کا سارا سامان اندر تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ بھاری جوڑا اتار کر وہ کپڑے بھی نہیں بدل سکتی تھی، اور اس کے سسرال والے اسے اندر آنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ رات کا وحشت ناک سناٹا اور مزید اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ساری رات یہاں کھڑی نہیں رہ سکتی تھی کہ ساری رات باہر رہنا وہ بھی ایک لڑکی کا بالکل بھی محفوظ نہیں تھا۔ اس نے ایک درزیدہ نگاہ اپنے سسرال والوں کے بڑے سے گھر پر ڈالی، جس میں اس کے لیے ذرا سی جگہ نہیں تھی، اور پھر خود کو سنبھالتی ہوئی وہ دور تک جاتی ویران نظر آتی سڑک پر چلنے لگی۔ اس کی چوڑیاں چھن چھن کر رہی تھیں، جنہیں اس نے بے دردی سے اتار کر پھینک دیا کہ کہیں کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے اور اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے جن کو روکنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ یہاں کوئی بھی اس کی جان پہچان والا نہیں تھا جسے وہ مدد مانگتی۔ تبھی وہ روتی جا رہی تھی اپنی بے بسی پر۔ ابھی اسے چلتے 15 منٹ ہی ہوئے تھے جب اچانک اسے اپنے پیچھے سرسراہٹ اور قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ دور دور تک ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ اس نے سہم کر رخ موڑا اور پھر سے چلنے لگی، مگر اس بار قدموں میں تیزی تھی۔ اس کا ارادہ اپنے میکے یعنی تایا تائی کے گھر جانے کا تھا، پھر چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ باتیں سنائیں گے وہ سن لے گی، وہ برا بھلا کہیں گے تو وہ برداشت کر لے گی، مگر ان کی ترلے منتیں کر کے وہ وہیں رہ لے گی کہ اس کے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ نوکری تو تبھی کرتی جب اس کے پاس رہنے کو جگہ ہوتی۔ اس کا ذہن اپنے ساتھ ہو جانے والی ٹریجڈی پر ابھی تک معاف تھا۔ اچانک ایک بار پھر اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ دم ساتھ کر اپنی جگہ پر رک گئی، کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ اب کی بار نہ صرف قدموں کی آہٹ بے حد واضح تھی، بلکہ اسے کسی کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی جو بے حد قریب سے آئی تھی۔ اس نے خود کو سنبھال کر لرزتے ہوئے آہستہ آہستہ پلٹ کر دیکھا تو آنکھیں حیرانی سے بڑی ہو گئیں، کیونکہ اب کی بار وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے غم پر اب خوف حاوی ہو گیا تھا۔ بے ساختہ خوف سے اس کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وہ تیزی سے واپس جانے کے لیے پلٹی، مگر کسی سے ٹکرا کر بے ساختہ چیختی ہوئی نیچے جا گری اور پیچھے کو کھسکنے لگی۔ خوف سے اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا تھا، کیونکہ اس کے سامنے کالے کپڑوں میں ملبوس ایک آدمی کھڑا تھا، جس کا چہرہ اس کی بڑی سی کالی ٹوپی میں چھپا ہوا تھا۔ صرف اس کی ٹھوڑی اور سرخی مائل ہونٹ ہی اسے نظر آ رہے تھے، باقی اس کا جسم پورے کا پورا کالے لباس میں پوشیدہ تھا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہیے تمہیں؟ اس نے ہکلا کر پوچھا کہ خوف سے اس کے حواس گم ہونے لگے تھے۔ میں خاقان ہوں اور مجھے تم چاہیے ہو۔ اس کے سوال پر اس خاقان نامی شخص نے بے حد بھاری آواز میں کہا تو اس کی آنکھیں خوف سے مزید بڑی ہوئیں۔ کیا مطلب؟ اس نے روتے ہوئے ہکلا کر پوچھا تو اس خاقان نامی شخص نے اپنی ٹوپی اپنے چہرے سے الٹ دی، جس سے اس کا چہرہ واضح ہوا۔ سرخ و سفید رنگت کا مالک، تیکھے نین نقش، کالے سیاہ بال اور لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دلکش اور ہینڈسم شخص تھا۔ بال ہوا کے دوش پر ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے، مگر اس کی آنکھیں بند تھیں۔ لائبہ اس حسن کی مورت کو منہ کھولے دیکھے جا رہی تھی، جب اچانک خاقان نے اپنی آنکھیں کھولی، مگر جیسے ہی لائبہ کی نگاہ اس شخص کی آنکھوں پر پڑی، وہ اپنے حلق سے نکلنے والی بے ساختہ چیخوں کو نہ روک پائی، کیونکہ خاقان نامی شخص کی آنکھیں کالی تھیں، مکمل کالی، جن میں سفید رنگ کی پتلی کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔
وہ انسان نہیں تھا۔ لائبہ کو مکمل یقین تھا کہ وہ انسان نہیں تھا، کیونکہ انسانوں کی آنکھیں ایسی نہیں ہوتی۔ یہ یقیناً کوئی جن تھا جو اس کو سجا سورا دیکھ کر اس کے پیچھے آیا تھا، اور اب یہ جن اس پر عاشق ہو جائے گا اور کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اپنی ہی خود ساختہ سوچوں میں ڈوبی اب بھی مسلسل چیخ رہی تھی۔ اف، چپ کرو لڑکی، مجھے بہرا کرنے کا ارادہ ہے کیا تمہارا؟ خاقان نامی شخص نے کان میں انگلی مار کر کال ہلاتے ہوئے کہا تو اس کا منہ یوں بند ہوا جیسے کسی نے اس کی چابی نکال دی ہو۔ مجھے جانے دو، مجھ پر عاشق مت ہونا پلیز، لائبہ نے کہا تو خاقان نے اسے دیکھا جو سجی سنوری قیامت ڈھا رہی تھی، مگر وہ ایک جن زادہ تھا جس کے جذبات بے حد سرد تھے۔ وہ اتنی جلدی پگھلنے والے نہیں تھے۔ اس بات کی تم فکر مت کرو، میں یہاں تم پر عاشق ہونے نہیں تمہاری مدد کرنے کو آیا ہوں، جن زادے خاقان نے کہا تو وہ ہونک بن کر اسے دیکھنے لگی۔ مدد کرنے؟ میری مدد کرنے؟ مگر کیوں؟ اور تم ہو کون؟ لائبہ اب کی بار خوف کو دور بھگا کر پوچھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے آ گئی۔ میں جن زادہ خاقان ہوں، اور ہاں، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ بھی ابا حضور کے کہنے پر۔ جن زادہ خاقان نے کہا تو وہ مزید حیران ہوئی کہ یہ ابا حضور کون تھے۔ ابا حضور کون؟ اس نے اپنی حیرانی کا سوال پیراہن بنا کر پوچھا۔ ابا حضور جو میرے والد ہیں اور شہنشاہ جنات بھی، وہ جنات کی دنیا کے بادشاہ ہیں، اور انہوں نے جان لیا تھا کہ تم اس وقت مصیبت میں ہو، تبھی اپنے خاص بیٹے یعنی مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا، جنزادے خاقان نے کہا، مگر اس کی الجھن سلجھی نہیں تھی بلکہ مزید الجھ گئی تھی۔ مگر انہیں میری اتنی فکر کیوں تھی، اور وہ مجھے کیسے جانتے ہیں اور میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ لائبہ نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے تو جنزادے خاقان نے اسے گھورا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے جو تم شہنشاہ جنات سے ہی پوچھنا، اور ہاں، مجھے اتنے سوال کرنے والے لوگ بے حد ناپسند ہے، نہ ہی مجھے اتنی باتیں کرنا پسند ہے۔ تم اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا، سمجھی؟ بے حد سرد لہجے میں کہہ کر جنزادے خاقان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ لائبہ نے تیزی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو، جس پر لائبہ نے اپنے تایا تائی کا نام لے دیا۔ جنزادے خاقان نے اس بات میں سر ہلا دی اور پھر اسے لے کر اگلے ہی پل وہ غائب ہو گیا اور اس کے تایا تائی کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ وہ صرف لائبہ کو ہی نظر آ رہا تھا اور کسی کو بھی نہیں، جس پر لائبہ مطمئن تھی کہ اب کوئی اسے سوال خاقان کے بارے میں نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ بتاتی کہ وہ ایک جن زادہ ہے تو کوئی بھی اس کا یقین نہ کرتا۔ سب لوگ سونے جا چکے تھے، جس پر اس نے چیخ چیخ کر سب کو جگا کر باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ اس کو واپس گھر میں دیکھ کر وہ سب بے تحاشا حیران ہوئے تھے۔ اس کی تائی تایا، ان کے 2 بیٹے اور بیٹی بھی باہر آ کر اب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم واپس کیوں آئی ہو، وہ بھی رات کے اس وقت؟ اس کے تایا نے حیرت سے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے سب کچھ ان کو بتا دیا، جس پر سب دنگ رہ گئے تھے۔ تو ہم کیا کریں بی بی؟ ہم نے تمہیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا اور پھر تمہاری شادی بھی کر دی۔ اب ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، جاؤ یہاں سے۔ اس کی تائی نے تنک کر کہا تو وہ روتی ہوئی کہنے لگی کہ میں کہاں جاؤں گی؟ آپ لوگوں کے علاوہ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، مجھے یہاں رہنے کی جگہ دے دیں۔ اس کے کہنے پر اس کی تایا زاد نے کہا کہ وہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا، نہ جانے کس کس کے ساتھ یارانے ہیں تمہارے، اور اب تم معصوم بن کر آ گئی ہو۔ اسی معصومیت سے تم نے میرے بھائی کو بھی اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی نا، مگر خدا کا شکر ہے کہ میرا بھائی تم جیسی بلا سے بچ گیا۔ اس کی بات سن کر لائبہ نے اپنے تایا زاد حارث کی طرف دیکھا، جو خود بھی اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، وہ بھی اب اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، خدا کا شکر ہے کہ میں بچ گیا، ورنہ یہ بدنامی میرے بھی ماتھے پر داغ چھوڑ جاتی۔ حارث کے کہنے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مگر کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی اور اس کی تائی نے بھی اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ جنزادہ خاقان خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، کیونکہ لائبہ نے ان سب میں کودنے سے اسے منع کیا تھا۔ اب ہو گئی تسلی،
اب لے جاؤں میں تمہیں کسی محفوظ ٹھکانے پر؟ جنزادے خاقان نے طنزیہ انداز میں کہا تو اس نے روتے ہوئے اپنے تایا کے گھر کو دیکھا، جہاں اس کی زندگی کا آدھے سے زیادہ وقت گزرا تھا۔ اس نے چپ چاپ سر ہلا دیا اور پھر اچانک وہ اسے لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ان کے جاتے ہی تیزی سے گیٹ کو کھول کر حارث کا چھوٹا بھائی اندر آیا تھا، جسے لائبہ پر پورا یقین تھا اور وہ لائبہ کو سگی بہن سے بڑھ کر چاہتا تھا، مگر جب تک وہ آیا تب تک لائبہ وہاں سے جا چکی تھی، جس پر وہ مایوس سا گھر واپس لوٹ گیا۔ لائبہ کی آنکھوں سے اندھیرا چھٹا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، اور یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی کہ وہ ایک بے حد خوبصورت سے گھر میں تھی، جہاں ضرورت کا سارا سامان موجود تھا۔ اب سے تم یہاں رہو گی، تب تک جب تک میں سب کچھ ٹھیک نہیں کر دیتا، جنزادے خاقان نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ اس کے اشارے پر ایک کمرے میں چلی گئی جہاں اس کی ضرورت کے کپڑے، جوتے، غرض ہر چیز موجود تھی۔ اس نے تیزی سے اس بھاری لہنگے اور زیورات سے نجات حاصل کی اور پھر ایک سادہ سا شلوار قمیص پہن کر باہر آئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور اس نے تقریباً 5 بجے کھانا کھایا تھا۔ اب اسے زوروں کی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ باہر چلی آئی جہاں خاقان اب کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ کچن میں آئی تو وہاں کھانے پینے کی کافی اشیاء رکھی ہوئی تھی اور کھانوں کی کئی ڈشیں بھی پڑی ہوئی تھیں، جو یقیناً جنزادے خاقان نے ہی رکھی تھیں۔ اس نے ایک پلیٹ میں پاستا نکالا اور پھر کھانا شروع کیا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ اپنے بارے میں سوچنے لگی، جس کی زندگی پہلے بھی کوئی آسان نہیں تھی، اور اب تو حد ہی ہو گئی تھی کہ اس کے سسرال والوں نے شک کی بنا پر اسے گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ وہ 8 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ننیال والوں میں بس ایک ماموں ہی تھے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیرون ملک ہوتے تھے۔ انہوں نے اسے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تو مجبوراً اس کے تایا تائی اسے ساتھ لے آئے کہ اسے تنہا لاوارث بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، کہ یہ ایک لڑکی کا معاملہ تھا جسے اکیلا دیکھ کر معاشرے کے نام نہاد گدھ نما مرد اسے کھانے کو دوڑتے ہیں، اور وہ تو ان کا خون تھی۔ تبھی انہوں نے نہ صرف اسے پالا پوسا بلکہ اس کے باپ کا بزنس بھی اپنے بزنس میں مرج کر لیا کہ اسے سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی جہاں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے تایا تائی بھی بے حد امیر تھے، جو اب مزید امیر ہو گئے تھے کہ اب ان کے بزنس کے ساتھ لائبہ کے باپ کا بزنس بھی مل گیا تھا۔ وہ اب اپنے تایا تائی کے گھر رہنے لگی تھی۔ انہوں نے اسے ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ اس کی اپنے تائی زاد کزن سے بہت بنتی تھی۔ ماں باپ کی یاد تو آتی تھی مگر وہ انہیں واپس نہیں لا سکتی تھی۔ تبھی دل محسوس کر رہ جاتی اور خود کو ماحول کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ شروع سے بہت لائق تھی، جبکہ اس کی تایا کے بچے اتنے لائق نہ تھے، اور جب وہ اسکول میں پہلی پوزیشن لے کر آتی تو یہی بات اس کی تائی کو ناگوار گزرتی۔ اس کی تائی بچوں میں مقابلے کی فضا پیدا کر دیتی تھی۔ لائبہ تو نہیں مگر اس کی تائی کے بچے اسے آگے نکلنے کی کوشش کرنے لگے تھے، مگر نکل نہیں پاتے تھے، جس کا سارا غصہ تائی لائبہ پر نکالتی تھی اور اس کے ساتھ برا سلوک روا رکھتی تھی۔ لائبہ کے تایا ساری ذمہ داری اپنی بیوی پر ڈال کر بریو ذمہ ہو گئے تھے اور پلٹ کر پوچھتے بھی نہ تھے کہ لائبہ کس حال میں ہے۔ ان کے لیے یہی تسلی کافی تھی کہ وہ ان کے گھر میں صحیح سلامت ہے۔ اس سے بڑھ کر انہیں اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ لائبہ جوں جوں بڑی ہوتی گئی توں اس کی تائی کا رویہ اس کے ساتھ برا ہوتا گیا۔ لائبہ کو بزنس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے باپ کا کوئی کاروبار بھی ہے، اور نہ ہی اس کے تایا تائی نے اسے بھنک بھی لگنے دی تھی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر وہ اس بزنس کو اتنی محنت سے سنبھال رہے ہیں تو اس پر حق بھی ان کا ہی ہوا۔ تائی کا رویہ سہتی وہ جوانی کو پہنچ گئی تھی، مگر تائی کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا تھا، اور تب تو مزید تلخ ہو گیا جب اس کی تائی کے بڑے بیٹے حارث نے لائبہ میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ وہ لائبہ کو پسند کرنے لگا تھا، اور یہ بات تائی کو بھی معلوم تھی، لیکن وہ نہ جانے کیوں چپ تھی، اور ان کی چپ ہی لائبہ پر قہر بن کر ٹوٹی تھی جب حارث نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ لائبہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تائی نے حارث کو تو کچھ نہ کہا مگر لائبہ کو پیٹ کر رکھ دیا، ساتھ ساتھ بے شمار باتیں بھی سنائیں کہ اسی نے حارث کو پھنسایا ہوگا اپنے جال میں، ورنہ ان کا معصوم بچہ تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ اب جلد از جلد لائبہ کی شادی کر دینا چاہتی تھی،
مگر یہ بات بھی اسے اچھے سے سمجھا دی تھی کہ اب ایک بار اس کی شادی ہو گئی تو وہ پلٹ کر واپس اس گھر میں آنے کا سوچے بھی نہیں۔ ہاں، سال میں ایک بار آ سکتی ہے، وہ بھی صرف ملنے کے لیے۔ تائی کے فیصلے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، تبھی ایک نہ ایک دن شادی ہونی تھی۔ یہ سوچ کر وہ چپ کر گئی تھی، لیکن اس بات پر اسے افسوس ضرور تھا کہ سب کچھ کیا دھرا حارث کا تھا اور الزام اس بیچاری پر آ گیا تھا جس کی صفائی بھی سنی نہیں گئی تھی۔ جلد ہی اس کے تایا نے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا جو کافی امیر لوگ تھے۔ لڑکا بزنس مین تھا اور کافی پیارا بھی۔ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا سین ہوا تھا۔ لڑکے کے گھر والوں کو حسین سی لائبہ بے حد پسند آئی تھی۔ تبھی بنا کوئی اعتراض کیے وہ نہ صرف بات پکی کر گئے تھے بلکہ انہوں نے شادی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ اور یوں تیاریاں کرتے کرتے دن گزرتے پتہ بھی نہیں چلا۔ حارث نے تھوڑا بہت اعتراض کیا تھا کہ لائبہ کی شادی اس سے کروائی جائے، مگر جب اس کے باپ نے اسے دھمکی دی کہ اگر لائبہ سے شادی کرنی ہے تو جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، جس کے بعد وہ چپ کر گیا کہ لائبہ سے زیادہ اسے دولت عزیز تھی جسے وہ لائبہ کی خاطر چھوڑ نہیں سکتا تھا، کہ دولت چھوڑنے کا مطلب پرآسائش زندگی کو ٹھوکر مارنا تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ لائبہ کے ساس سسر اور نند اس سے کافی اچھے سے پیش آئے تھے، جس پر لائبہ نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ آگے اس کی زندگی سکون سے گزرے گی، مگر نہیں جانتی تھی کہ ابھی آزمائش باقی ہے۔ وہ بیاہ کر اپنے سسرال چلی آئی۔ سب کے ساتھ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی جہاں کوئی رسم کی گئی۔ مہمان میرج ہال سے ہی واپس اپنے گھروں کو چلے گئے تھے اور اب وہاں صرف اس کے سسرال والے ہی تھے، جب اچانک ایک لڑکا اندر آیا اور لائبہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ شادی زبردستی ہوئی ہے اور لائبہ اس سے پیار کرتی ہے۔ اس کی بات سن کر سب ہکا پکا رہ گئے، مگر لائبہ نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ سچ میں اس لڑکے کو نہیں جانتی تھی، نہ ہی اس کا کسی سے کوئی چکر تھا۔ جو کوئی بھی منہ اٹھا کر چلا آتا اور اس پر الزام لگا دیتا۔ اس لڑکے نے لائبہ کے انکار پر اپنے اور اس کی میسیجز دکھائے۔ بلا شبہ وہ لائبہ کا ہی نمبر تھا جس سے اس لڑکے کو میسیجز کیے گئے تھے، اور ان میسیجز کی نوعیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا آپس میں چکر چل رہا تھا۔ جبکہ لائبہ تو دم بخود رہ گئی تھی کیونکہ وہ سچ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ہے کون اور کیوں یہ سب کر رہا ہے۔ اس نے لاکھ اسے جھٹلانے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس نہ ہی اپنی صفائی میں پیش کرنے کو ثبوت تھے، نہ ہی اس انجان لڑکے کے خلاف جو نہ جانے کس جنم کی اس سے دشمنی نکال رہا تھا، اور پھر اس کے سسرال والے اور شوہر جو پہلے بے حد اچھے تھے اب اسے شک کی بنا پر باتیں سنا کر گھر سے نکال چکے تھے، اور اس کے تایا تائی نے بھی اسے ہی قصوروار ٹھہرا کر اسے اپنے گھر میں پناہ نہیں دی تھی، اور وہ ایک جن کے سہارے آن پڑی تھی جو ابھی تک ایک معمہ تھا کہ شہنشاہ جنات بھلا کیوں اس کی مدد کے لیے اپنے خاص بیٹے کو بھیجے گا۔ جنزادہ خاقان بے حد اچھا تھا مگر بے حد سرد مزاج۔ اس نے گھر میں ہر وہ چیز رکھی تھی جس کی لائبہ کو ضرورت پڑ سکتی تھی۔ کھانا کھا کر وہ سو گئی تھی جبکہ جنزادہ خاقان اب بھی غائب تھا اور اگلی شام تک غائب ہی رہا تھا۔ وہ رات کو 7 بجے آیا تھا جب وہ کھانا کھا کر فری ہو کر بیٹھی تھی، اور آتے ساتھ ہی بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر غائب ہو گیا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی۔ اگلے ہی پل وہ ایک فیکٹری میں کھڑے تھے، اور جب جنزادہ خاقان نے بتایا کہ وہ فیکٹری اس کے ابا کی ہے تو وہ حیران رہ گئی کہ وہ گوز کے بارے میں کچھ جانتی نہیں تھی۔ جنزادہ خاقان نے اس فیکٹری کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے جن کے مطابق وہ اس فیکٹری کی اور ایک فیکٹری کی مالکن تھی۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے تایا بھی مطلبی اور دھوکے باز تھے۔ یقیناً یہ پیپر جنزادہ خاقان نے اس کے تایا سے لاکر سے نکالے تھے۔ وہ بیٹھے بٹھائے امیر ہو گئی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر یہی حقیقت تھی، اور اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے بعد جنزادہ خاقان اسے واپس اس کے تایا کے گھر لے کر گیا تھا جو اسے دیکھ کر اسے دھکے دے کر نکالنے والے تھے۔ ان کے دل میں بس یہی ڈر تھا کہ کہیں اسے اس دولت کا پتہ نہ چل جائے جو لائبہ کے باپ کی تھی اور لائبہ کے نام پر تھی، مگر انجان تھے کہ لائبہ سب جان چکی تھی، اور پتہ تو انہیں تب چلا تھا جب لائبہ نے انہیں باتیں سناتے انہیں ان کے دھوکے کے بارے میں نہ صرف بتایا تھا بلکہ انہیں وہ فائل بھی دکھائی تھی
جس کے مطابق وہ جائیداد کی مالکن تھی۔ اس کے تایا تائی اور کزن دنگ رہ گئے کہ اسے یہ سب کیسے پتہ چلا، اور سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اسے یہ سب پتہ کیسے چل گیا تھا۔ اب اگر کسی نے میرے باپ کی فیکٹری کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا یا آپ میں سے کوئی مجھے ادھر نظر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میرے باپ کی جائیداد ہے جس پر آپ لوگ ناحق قبضہ جمائے بیٹھے تھے۔ لائبہ نے پھنکار کر کہا تھا کہ اس کو اب ان کا ڈر نہیں رہا تھا جو غاصب تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہم سے ایسے بدتمیزی کرنے کی؟ حارث غصے سے کہتا ایک دم آگے بڑھا جب جن زادہ خاقان ایک دم لائبہ اور حارث کے درمیان آیا۔ حارث جس نے لائبہ پر ہاتھ اٹھانا چاہا تھا، اس کا ہاتھ ایک دم جن زادہ خاقان کے ہاتھ میں آیا تھا۔ اس نے حارث کا ہاتھ تھام کر اسے ایک دم مروڑا تو اس کی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ سوائے لائبہ کے سب نے حیرت سے حارث کو دیکھا تھا، جس کا بازو اس کی کمر پر مڑا ہوا تھا اور وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ لائبہ نے اطمینان سے یہ منظر دیکھا کیونکہ جن زادہ خاقان اسے تو نظر آ رہا تھا مگر کسی اور کو نہیں۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، حارث نے روتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ چاہ کر بھی اس نادیدہ شخص سے اپنا بازو چھڑوا نہیں پایا تھا۔ کیا ہو رہا ہے اسے؟ کیا ہوا ہے اس کے بازو کو؟ میرا بچہ، اس کی تائی بے تابی سے کہتی آگے بڑھی، مگر تبھی جن زادہ خاقان نے تائی کو زور سے جھٹکا دیا، جس پر وہ اچھلتی ہوئی دور جا کر گری اور بری طرح کراہنے لگی۔ اس کے پاس جادو ہے، یہ ہم سب کو مار دے گی، بھاگو یہاں سے، اس کی کزن نے چیخ کر کہا اور ماں کو تھامے بغیر دور بھاگنے لگی، جب اچانک وہ خود بھی اچانک زمین سے بلند ہو گئی اور چھت سے جا ٹکرائی۔ اس کے بعد جنزادے خاقان نے لائبہ کے تایا کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ وہ بار بار گھومنے لگا تھا، اتنی زور سے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پنکھا گھوم رہا ہو، اور پھر اچانک وہ یوں ہی گھومتا گھومتا دور جا گرا، اور پھر پورے گھر میں لائبہ کے تایا تائی اور ان کے بچوں کی چیخیں گونجنے لگیں، سوائے اس کے تایا کے سب سے چھوٹے بیٹے کے، کیونکہ وہ لائبہ سے بے حد محبت کرتا تھا اور اسے اپنی بہن کی طرح چاہتا تھا، اور یہ بات جن زادے خاقان کو اچھے سے ازبر تھی، تبھی اس نے اس کے چھوٹے کزن کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ جادوگر سمجھنا ہے تو جادو سمجھو اور جو چاہے سمجھو، اور ہاں آئندہ اگر میرے راستے میں آئی یا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس جادو کے ذریعے زندہ بھسم کر دوں گی، اور ابھی تو صرف ہلکی سی چوٹ دی ہے نا، اگلی بار کھال کھینچ لوں گی۔ لائبہ نے گرج کر دھمکی دی، اور پھر جن زادے خاقان کو اشارہ کیا تو وہ سر کو خم کرتا اسے وہاں سے غائب کر گیا، اور اسے یوں اچانک غائب ہوتا دیکھ کر وہ سب خوف سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے کہ اب انہیں مکمل یقین ہو گیا تھا کہ لائبہ واقعی جادوگرنی بن گئی تھی۔ وہ جن زادہ اسے واپس اسی گھر میں لے آیا تھا جہاں اس نے لائبہ کو رکھا ہوا تھا۔ وہاں آنے کے بعد لائبہ نے پیپر سنبھال کر رکھے، اور پھر ابھی وہ باہر ہی آئی تھی جب اچانک جن زادہ خاقان نے آ کر اس کا ہاتھ تھاما، جس پر وہ چونکی۔ اب کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ابا حضور کا پیغام آیا ہے کہ ابھی تک تمہارا پورا مسئلہ حل کیوں نہیں کیا؟ مجھے واپس جانا ہے اور واپس جا کر مجھے بہت اہم کام نپٹانا ہے، اس لیے ہمیں اب اگلے سٹیپ کی طرف بڑھنا ہے۔ اس کی بات سن کر لائبہ چونکی اور پوچھا کہ اگلا سٹیپ کون سا؟ مجھے تو لگا تھا کہ اب جائیداد مجھے مل گئی ہے تو بات ختم، میں فائنینشلی سیٹل ہو گئی ہوں، تو اب اور کیا؟ لائبہ کے کہنے پر جن زادہ خاقان زور سے ہنسا اور بولا کہ اور تمہارے شوہر اور سسرال والوں کا کیا؟ کیا انہیں کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ انہوں نے تم پر الزام لگایا، تمہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا، ویسے ہی جیسے تمہارے تایا تائی نے تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ جس طرح تمہارے تایا تائی اور ان کے بچوں کو سزا ملی، اب تمہارے سسرال والوں کو بھی تو ملنی چاہیے نا۔ اس نے کہا تو وہ جواباً چپ رہی، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، حالانکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اسے انہیں بھی سزا دینی چاہیے تھی کیونکہ انہوں نے بھی اس کے ساتھ غلط کیا تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے تم پر شک کیا، بنا تحقیق کیے تمہیں مورد الزام ٹھہرایا، اور یہی نہیں بلکہ تمہیں سنے بغیر تمہیں سزا سنا دی۔ تم ابھی بھی اس شخص کے نکاح میں ہو، تو کیا ساری زندگی بنا اپنا حق لیے گزار دو گی؟ ساری زندگی تنہا اس شخص کے نام پر بیٹھ کر گزارو گی؟ جن زادہ خاقان نے کہا تو وہ بے اختیار نفی میں سر ہلا گئی کہ وہ اتنی مضبوط تو نہیں تھی کہ اس ظالم معاشرے میں تنہا زندگی گزار سکے،
तभी उसने जिनजादे खाकान से कहा कि वो सही कह रहा है। वो तन्हा नहीं जी सकती, बल्कि वो अपने ससुराल वालों को भी सजा देगी कि उन्होंने उसके साथ बुरा किया है, और वो भी बिना किसी वजह के। जिनजादा खाकान बेसाख्ता हंसा और फिर सर हिलाकर अचानक से हल्का सा झटका दिया, जिसके फौरन बाद उसने खुद को एक घर में पाया जो पुराना सा था, और उस वक्त वो बरामदे में मौजूद थे। ये हम मेरे ससुराल में तो नहीं हैं? लाइबा ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, तुम एक शख्स को भूल रही हो, क्या उसे सजा नहीं देनी? जिनजादा खाकान ने पूछा तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। उसे उसकी बात समझ में नहीं आई थी। उस लड़के को कैसे भूल सकती हो तुम, जिसकी वजह से तुम्हारे ससुराल वालों ने भी तुम्हें दर बदर कर दिया, और तुम्हारे ताया ताई ने भी तुम्हें घर पर रखने से इनकार कर दिया। जिनजादा खाकान ने कहा तो उसे वो लड़का याद आया जिसकी वजह से यह सारा मसला खड़ा हुआ था। उसने माथे पर हाथ मारा और फिर जिनजादा खाकान के पीछे भागी, जो अंदर एक कमरे में जा रहा था। वो तो दरवाजे से गुजर गया, मगर वो नहीं गुजर सकती थी, जिस पर वो बाहर ही रुकी। लेकिन फिर जिनजादा खाकान ने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आ गई। अंदर दाखिल होते ही उसने सोए हुए उस लड़के को हिप्नोटाइज किया, और फिर वो लड़का नींद में ही उठ खड़ा हुआ। जिनजादा खाकान उन दोनों को लेकर उसके ससुराल पहुंचा और फिर सबको अपने जादू के जरिए उठा दिया। वो सब लोग हैरान और परेशान से लाउंज में पहुंचे तो लाइबा को वहां देखकर हैरान रह गए। इससे पहले कि वो लाइबा को बुरा भला कहते, अचानक वो लड़का जिसने लाइबा को बुरा साबित किया था, वो फर बोलने लगा कि उसने ये सारे का सारा झूठ लाइबा की तायाजाद कज़न के कहने पर बोला था, ताकि उसका शौहर लाइबा को तलाक दे दे, क्योंकि वो खुद उसके शौहर को पसंद करती थी। लाइबा का शौहर उसकी कज़न की दोस्त का कज़न था, और उसके थ्रू से वो उसे जानती थी। वो सारे मैसेजेस उसकी कज़न ने लाइबा के नंबर से सेंड किए थे ताकि लाइबा को बुरा बनाया जा सके, और उसी ने उस लड़के को लाइबा के ससुराल में भेजा था ताकि उसी रात लाइबा को तलाक हो जाए। मगर ऐसा कुछ ना हो सका था, बल्कि शक की बिना पर उन्होंने बिना तलाक दिए लाइबा को घर से निकाल दिया था। उसके मुंह से सारी हकीकत जानकर लाइबा के ससुराल वाले न सिर्फ दंग रह गए थे, बल्कि बेहद शर्मिंदा भी हो गए थे कि उन्होंने लाइबा की एक नहीं सुनी थी, और किसी की बातों में आकर लाइबा पर इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया था। उन सब ने लाइबा से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लाइबा ने कुछ देर सोचा और फिर शर्त रखी कि अपने बाप का कारोबार वो खुद संभालेगी, भले ही उसका शौहर उसमें उसकी मदद करे। उसके ससुराल वालों ने उसकी इस शर्त पर कोई एतराज़ न किया, बल्कि हामी भर गए कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं। वो लाइबा पर यकीन करते हैं और वो अपने हर फेल में आज़ाद होगी। वो जो चाहे करे उसे कोई नहीं रोकेगा। उन्होंने शर्त मान ली तो लाइबा भी राज़ी हो गई। जिनजादा खाकान उसके सामने से अचानक गायब हो गया, और वो लड़का भी वहाँ से चला गया था। लाइबा अब अपने ससुराल में रहने लगी थी। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन एक सवाल का उसे जवाब नहीं मिला था कि जिनजादा खाकान ने उसकी मदद क्यों की, वो भी शहनशाह जन्नात के कहने पर। आखिर उन्हें लाइबा से इतनी हमदर्दी क्यों थी? जिनजादा खाकान उसके सामने दोबारा नहीं आया था, जिसकी वजह से ना वो इस सवाल का जवाब पा सकी और ना ही उसका शुक्रिया अदा कर सकी कि उन्होंने उसकी इतनी मदद की। वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुकी थी। उसके ससुराल वालों ने अब उसे बेहद खुश रखा हुआ था। ये 1 महीने की बात है, जब एक रात वो सोई तो तकरीबन आधी रात के वक्त उसकी अचानक आंखें खुली तो उसने खुद को एक खूबसूरत से महल में पाया। वो महल इतना खूबसूरत था कि वो एक पल को मबहूत होकर ये भी भूल गई कि वो यहाँ आई क्यों थी। मगर अगले ही पल वो चौंकी जब उसने जिनजादे खाकान को वहाँ देखा, जो उसके सामने झुका कॉर्निश बजा ला रहा था, और उसके साथ ही दाएं बाएं कई जिन्नात उसके साथ ही सर झुकाए लाइबा का इस्तकबाल कर रहे थे। लाइबा को लगा कि ये उसका ख्वाब है, तभी उसने चुटकी काटकर खुद को देखा, मगर जब दर्द का एहसास हुआ तो उसको समझ में आया कि यह सब हकीकत है। वो हैरानी से उसके पीछे चलने लगी, जो उसे अपने पीछे आने का इशारा करके अब उसे दरबार में ले आया था। वहाँ शाही तख्त पर शहनशाह जन्नात बराजमान था, रोबदार और बेहद सर्द मिजाज शहनशाह जन्नात, जिनका चेहरा जिनजादे खाकान से मिलता जुलता था
انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر لائبہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اپنے ساتھ اپنی جگہ یعنی شاہی تخت پر بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں ہمیں لے کر بہت الجھن ہوگی، تبھی تمہاری اس الجھن کو سلجھانے کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ شہنشاہ جنات نے کہا تو وہ سر ہلا کر انہیں سننے لگی جو اب کے اب کہہ رہے تھے کہ تم میری جن زادی بہن کی رضائی بیٹی ہو۔ وہ انسانی دنیا میں اسی جگہ پر موجود تھی جہاں تم پیدا ہوئی۔ تمہاری پیدائش پر تمہاری ماں کی طبیعت بے حد بگڑ گئی تھی اور میری بہن کی اولاد تب مر گئی تھی، تبھی اس نے تمہاری ماں کی جگہ تمہیں دودھ پلایا تاکہ تم زندہ بچ سکو، ورنہ تم بھوک سے بلک بلک کر مر جاتی۔ میری بہن انسانی دنیا سے واپس آ گئی، مگر پھر بھی اس نے تمہارے گھر جا کر تم سے ملنا جاری رکھا کیونکہ اسے تم بے حد عزیز تھی، لیکن تمہیں کچھ یاد نہیں ہوگا کیونکہ تم بے حد چھوٹی تھی۔ وہ تمہارا بہت ذکر کرتی تھی، لیکن ایک دن وہ بیمار ہو کر مر گئی۔ ہم تمہارے بارے میں جانتے تھے مگر تم کہاں ہو اس بات کا پتہ بہت دیر جا کر ہمیں چلا، جس کے بعد ہم تمہاری خبر رکھنے لگے، اور پھر جب تمہاری شادی کے بعد تم پر مشکل آئی تو میں نے اپنے خاص بیٹے کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ اس کی خاص طاقت یہ ہے کہ یہ انسانی دماغ پڑھ سکتا ہے، اس کو قابو بھی کر سکتا ہے، اور پھر اس نے تمہاری مدد کی اور تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ شہنشاہ جنات نے اسے ساری بات بتائی تو اس نے تشکر بھرا سانس خارج کرتے جن زادے خاقان اور شہنشاہ جنات کو دیکھا۔ خدا کے بعد وہی تو تھے جنہوں نے اس کی مدد کی تھی اور اس کی زندگی کو ایک کنارے لگا دیا تھا۔ اگر خدا نے ان دونوں کو نہ بھیجا ہوتا تو شاید وہ اب تک کسی دارالامان میں پڑی ہوتی اور انتہائی قسم پرسی کی حالت گزار رہی ہوتی۔ آپ کی مدد کے لیے آپ کا بہت شکریہ، لائبہ نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے سر کو خم کر گئے۔ یہ ہمارا فرض تھا، جس طرح تم ہماری بہن کو عزیز ہو ویسے ہی تم ہمیں بھی عزیز ہو، اور آئندہ بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شہنشاہ جنات نے اسے تسلی دی تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ شہنشاہ جنات نے اسے ڈھیروں تحائف دے کر رخصت کیا۔ وہ اب اپنی زندگی میں بے حد مطمئن ہو گئی تھی اور اپنا کاروبار اپنے شوہر کے ساتھ مل کر خود ہی سنبھال رہی تھی۔ شہنشاہ جنات اور جن زادہ خاقان اس سے اکثر ملنے آتے رہتے تھے، جس کے بارے میں اس کے سسرال والے نہیں جانتے تھے۔ وہ پلٹ کر اپنے تایا تائی کے پاس نہیں گئی تھی، ان سے ملنے بھی نہیں، کہ وہ اس کے سگے ہو کر بھی سگے بن نہیں سکے تھے۔ ایسے رشتہ داروں کا کیا فائدہ جو مشکل وقت میں آپ کا سہارا نہ بن سکے۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھی اور اس کے لیے یہی بہت تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔